اچھا جی، پاکستان میں اگر صحافت کی بات کی جائے جی تو کوانٹٹی کے حساب سے تو یہ اپنے عروج کے اوپر ہے اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے. بے تحاشا چینلز کھل گئے ہیں، بہت سارے اخبارات چھپ رہے ہیں، بالکل ساتھ ساتھ بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر صحافت کی تعلیم دی جا رہی ہے، یعنی جرنلزم کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہیں. اور اس کے ساتھ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی بات کی جائے تو ہر دوسرا شخص جو ہے وہ ہاتھ میں موبائل لیے، مائک لیے صحافی بن گیا ہے اور صحافتی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے. وہ علیحدہ بات ہے ان کی کہ وہ صحافی ان کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن اگر کوالٹی کی بات کی جائے تو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے. یعنی کہ جو اس کی کوالٹی ہے اسے ہم دیکھیں تو وہ اپنے پینترے بدلتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے. یعنی صحافت کو کاروبار بنا لیا گیا ہے. لیکن اس شعبے میں اگر آج بھی کوئی ایک ایسا نام ہے جس کو یاد کیا جاتا ہے، جس نے صحافت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ صحافت سے عشق کیا، صحافت بھی کی، سیاست بھی کی، لیکن اس کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، اور وہ ایک ہی نام ہے بابا صحافت مولانا ظفر علی خان صاحب. قابل احترام مولانا ظفر علی خان صاحب. مولانا، آج کل صحافت تو کاروبار بن گئی ہے، آپ نے صحافت کو عبادت سمجھ کر کیا. بھائی بات یہ ہے کہ صحافی کا کام ہے خبر دینا، اطلاع دینا، آگاہی دینا، یعنی علم بانٹنا. جی اگر صحافی اس سارے کام کو اس انداز سے کر رہا ہو کہ لوگ اس کی صحافت سے شعور بھی حاصل کر رہے ہو تو وہی کام جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے. واہ. ہم نے ہمیشہ صحافت اسی انداز میں کی ہے کہ قوم کو باشعور بنایا جائے، سچ سے آگاہ کیا ہے. صحافی اگر معاشرے کی درست تصویر دکھا رہا ہے اور اس انداز سے خبر دے رہا ہے کہ وہ نصیحت ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو پھر ترقی کرنے سے اور قوم کو قوم بننے سے کوئی روک نہیں سکتا. واہ واہ واہ. زبردست. ابھی جو آپ فرما رہے تھے کہ صحافت اس وقت کاروبار بن چکا ہے، جی تو ایسے حالات میں کبھی بھی ایک عوام جو ہے وہ قوم نہیں بن سکتی، واہ. ہجوم ہی رہتا ہے، اور یہ انتہائی نازک مرحلہ ہوتا ہے. اور سر جی شکر ہے آپ اس دور میں نہیں ہیں، ورنہ آپ نے اپنے کیتے کرائے پہ پانی پھرتے ہوئے دیکھ کر پھر فوت ہونا تھا. نہیں، مجھے یہ اندازہ ہے کہ میں اس وقت بھی ایک کو چھوڑ کے کوئی زیادہ باشعور لوگوں کے پاس نہیں بیٹھا ہوا. شکریہ مولانا صاحب، آپ نے مجھے ان میں شامل نہیں کیا. بے وقوف، وہ میری بات کر رہے ہیں، مجھے نکال کے تم سب ڈینچو ڈینچو ہی ہو. ابھی تو پہلے تم کہہ رہے ہو نا مجھے نکال کے، پھر تم نے کہتے پھرنا ہے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. او بے وقوفوں، کچھ خدا کا خوف کرو، دیکھو تمہارے سامنے بیٹھا کون ہے. مولانا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اس قوم میں شعور تو بہت ہے، بس درست جگہ پر استعمال نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں، ہر عہد کے اپنے مسائل رہے ہیں، لیکن صحافت کا اصول یہی ہے کہ جہالت کی یلغار کو روکا جائے، تقسیم در تقسیم سے بچا جائے، اتحاد اور یگانگت کی بات کی جائے، کیونکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہی تو انگریزوں کا طریقہ تھا. قوم میں نفاق کی سازش تو بہت پرانی ہے، لیکن اس راز کو تو میں نے بہت پہلے ہی پا لیا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. واہ 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 واہ. زلفی تیریاں پھوکاں دی گل ہو رہی ہے. نہیں، تیری جیڑی پھوک کوالٹی دی وجہ تو ٹائر والی دکان تے تینوں ملازمت مل گئی ہے نا، پتہ ہے سانوں. او بھائی ٹھہرو ایک منٹ یار، کوئی کام کی بات بھی سن لو. سیالکوٹ کی دھرتی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مولانا جیسی نابغہ روزگار شخصیت کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے. او مائی گاڈ، شادی کے بعد اچھے بھلے میرے ابو سیالکوٹ شفٹ ہونے لگے تھے. اچھا. میری ماما نہیں مانی، ورنہ آج میں بھی عظیم شخصیت ہوتی. افسوس. اس گل تے تینوں افسوس کرن دی بجائے سیالکوٹ والیاں نوں شکر کرنا چاہیے. مولانا تسی او بھائی مولانا بہت حاضر دماغ،
شعلہ بیاں اور موقع محل کے مطابق گفتگو کرنے والی شخصیت تھے۔ واہ آج کل جو آپ ٹی وی پر ٹاک شوز دیکھتے ہیں اس کا آغاز کرنے والے بھی مولانا ہی ہیں۔ واہ فرید آج کل کے ٹاک شوز نہ کہیے، چونکہ میرا کبھی بھی مطمع نظر چونچیں پھنسانا نہیں رہا۔ ہاں البتہ سیاسی تبصرے کی بنیاد میں نے ہی رکھی۔ کیا بات۔ مولانا یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ اصل میں جب زمیندار اخبار بڑے پیمانے پر شروع کیا تو مجھے اندازہ تھا کہ سیاسی شعور آئے گا تو صحیح، لیکن بہت آہستہ آہستہ پھیلے گا۔ زمیندار اخبار میرے والد سے مجھے ورثے میں ملا تھا، اچھا لیکن چودھری شہاب الدین کے کہنے پر جب لاہور سے شروع کیا تو 7 شام کو اس کی خبروں پر تبصرہ بھی سنانا شروع کر دیا۔ واہ 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 اس سے پہلے سیاست پر بات صرف برکت علی اسلامیہ ہال، بریڈ لا ہال، کلبوں میں اور ممبر و محراب تک محدود تھی۔ اسے میں نکال کر موچی دروازے کے بیرونی باغ میں لے آیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خواص سے بات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئی، جہاں علامہ اقبال سے لے کر اپنے عہد کے سارے بڑے نام آ کر اظہار خیال کرنے لگے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ لوگ بڑے شوق سے اسے سنتے اور انہیں اپنے مسائل، حقوق اور لائحہ عمل کے متعلق آگاہی ملتی۔ واہ 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 واہ، یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ جنہوں نے موچی دروازے کے باہر تقریریں اور تبصرے شروع کر دیے۔ واقعی گوگے تم جب بھی موچی دروازے کے پاس سے گزرے ہو یہی سوچتے ہو کہ میں اتنے نان ٹکی لائی ہوں تو لکھ پتی ہو جانا۔ مولانا آپ کی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ مجھے 1-2 ظفر علی خان دے دو، پھر یہاں کوئی بھی طاقت مسلم لیگ کو شکست نہیں دے سکتی۔ ارے واہ 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 جی میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ قائد نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ میں جو کام بھی کرتا تھا خلوص دل سے کرتا تھا، واہ اور میں نے اپنی جوانی کے 15 سال قید اور نظر بندی میں گزارے۔ مولانا آپ بھی 9 مئی والوں میں شامل تھے؟ بھائی ہم اپنوں سے نہیں انگریز کے خلاف لڑنے والوں میں شامل تھے، اور اللہ کے فضل سے چونکہ سچ بات کرتے تھے اس لیے انگریز بھڑک اٹھتا تھا اور کبھی قید کر دیتا تھا اور کبھی نظر بند کر دیتا تھا۔ زمیندار اخبار کو بند کر دیا جاتا۔ جتنے مقدمات اخبار پر اور بحیثیت ایڈیٹر مجھ پر ہوئے ہیں اتنے مقدمات آج تک کسی اور پہ نہیں ہوئے۔ اب تو 4 دن قید کاٹ کر اپنی مظلومیت اور اپنا رونا دھونا سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 15 سال دیے ہیں، مگر آج تک زبان پہ حرف شکایت نہیں آیا، واہ کیونکہ میرا مقصد اپنی قوم کو جگانا تھا اور میری صحافت اس کا واحد راستہ تھی۔ بالکل۔ اس لیے میں نے یہ بخوشی سب کچھ قبول کیا۔ واہ اور مولانا میرا خیال ہے کہ آپ کا وہ شعر بھی آپ کی اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ واہ 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 واہ